الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معزز سامعین کرام اور حکم صاحبان، جب دعائے خلیل نبی مسیحا سے نور ہدایت سارا کی چوٹیوں پر جلوہ گر ہوا اور اپنی ضیاءباش کرنوں سے ساری دنیا کو منور کرنے لگا، اس وقت دنیا انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہی تھی. خدا کی زمین پر کفر الحاد قدم قابض رہا تھا. اس نازک دور میں خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں والوں کو رشد ہدایت فلاح و بہبودی کا راستہ دکھایا، ہلاکت و ضلالت کے عمیق غار سے نکال کر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا، دنیا کو ایک نئی زندگی عطا کی. دنیا والوں کو چاہیے تھا کہ آپ کی آواز پر لبیک کہے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے، لیکن وہ احسان شناسی کے بجائے احسان فراموشی پر اتر آئے. پیغمبر اسلام اور متبعین اسلام کو طرح طرح کی ایذائی پہنچائی گئی اور ان کو ہر طرح مشکستم بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، نماز کے عالم میں گردن مبارک میں چادر کفندہ لگایا جاتا، اونٹ کی اوجھی رکھ دی جاتی تھی اور اسلام لانے والوں کو بری طرح زدوکوب کیا جاتا تھا. انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ظلم و ستم کے تمام حرب استعمال کیے جاتے تھے. مکے والوں کا ذمہ عادت بنا کے آپ کو اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم سمیت مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جانے پر مجبور ہونا پڑا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دشمنوں کے حق میں دعا فرما دیتے اور دنیا نے جو نظارہ آب و فلوق اور دیگر نافرمان قوموں کا قہر خداوندی کے وقت کیا تھا وہی منظر پھر ایک بار نگاہوں کے سامنے آ جاتا. لیکن قربان جائے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہوں نے کبھی بکوان فرمائے. طائف کا بازار ہے، چاروں طرف سے حماس لڑکے رسول خدا پر پتھر برسا رہے ہیں، جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، پورا بدن لہو لہان ہے. وجہ صرف اتنی تھی کہ آپ نے دنیا کے کل کا مراحرہ انسانوں کو خدا کے سچے اور سیدھے راستے کی طرف بلایا تھا. سینکڑوں معبودان باطل کی پرستی چھوڑ کر معبود واحد کی بارگاہ رسالت میں سر تسلیم خم کر دینے کی دعوت دی تھی. آپ کسی کے دشمن نہیں تھے، آپ نے کسی پر زور زبردستی نہیں کی تھی، کسی کے مال و دولت پر قبضہ نہیں کر لیا تھا. آپ صرف دل میں ایک لگن تھی، ایک طرف تھی کہ ساری دنیا خدائے واحد کے سامنے جھک جائے، دنیا سے تاریکیوں کے بادل چھٹ جائے، پوری کائنات نور اسلام سے جگمگا اٹھے، ہر زبان خدا کے ذکر سے شرشار ہو. لیکن وہ وقت جو ہلاکت و تباہی کے گہرے غار میں پڑے ہوئے تھے وہ اس آواز کو سن نہ سکے، اس دعوت کو برداشت نہ کر سکے. معبود واحد کی پرستش ان کی نظر میں ایک انوکھی چیز تھی، ان کے دل بے نور تھے، ان کی آنکھیں بینائی کے باوجود بصیرت سے محروم تھی. وہ باطل کے اندھیرے میں رہنا پسند کرتے تھے، ہدایت کے نور سے گھبرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے، اینٹوں اور پتھروں کی بارش سے لہو لہان کر دیا. اسی دوران پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور یہ نافرمان قوم درمیان میں گھس کر رہ جائے. لیکن وہ پیغمبر جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا ہے، وہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود اہل طائف کی بروادی گواہ نہ کر سکا اور سوار مبارک پر کلمات جاری ہو گئے. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ مجھے قوم کی ہدایت دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. اور جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. اسی طرح مکہ فتح ہو چکا ہے، صحن حرم میں تمام اہل مکہ موجود ہیں. ان میں وہ بھی ہے جو آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو برابر ستاتے رہے، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا. ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے نماز عبادات، آپ کے اقوال افعال کا مزاح کا اڑایا. وہ وحشی بھی آپ کے قبضے میں تھا جس نے آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون میں ہاتھ روا تھا. اور وہ ہندا
कान काट कर गले का हार बनाया था। और वो अबू सुफियान भी जिसने ग़ज़वा बदर के बाद से अब तक पैदल पे मदीना पर लड़ाई की थी और दीन इस्लाम को नेस्त नाबूद करने का मंसूबा बनाया था। हर मुजरिम आपके सामने था, आप हर एक से गिन गिन कर बदला ले सकते थे, कोई रोकने और टोकने वाला न था। लेकिन मेरा माँ बाप ज्यादा गराबी कुर्बान कि जिसने अपने दुश्मनों की मुकम्मल आजादी का ऐलान बगैर किसी तारुज के ही कर दिया। और आपने फरमाया ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम अंतुम तुलक़ाओ, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, तुम सब आजाद हो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान हो जाता है कि जब बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो जाए वो मामून, और जो अबू सुफियान के घर में पना ले वो मामून, और जो अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठे रहे वो भी मामून। दुनिया का कायदा है कि जब कोई खाते कौन मफ्तियों का इलाज दाखिल होती है तो एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर देती है, सुहागनों को बेवा, बच्चों को यतीम, सरसब्ज़ शादाब बस्तियों को वीरान कर डालती है और फतह के नशे में रोकाम कर डालती है, जो इंसानियत और तहजीब का मनाफी होता है। इन्नल मुलूका इज़ा दख़लत क़रयतन अफ़सदूहा व जअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला व कज़ालिका यफ़अलून। बेशक दुनियावी बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे वीरान कर डालते हैं और वहाँ के शुरफा को ज़लील करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक अज़ीम कहते थे कि आपने भी बस्तियों को उजाड़ा, आबादियों को तहस नहस किया, कत्ल आम और खून नज़ी का बाजार करम किया कि आपने भी दुश्मनों के साथ वही सलूक किया कि दुश्मनों आपके साथ रिवा रखा था। हरगिज़ नहीं, तारीख के सफ़ात इस बात पर गवाह है कि आपने पत्थर मारने वालों के हक में रहमत की दुआएं की, यानी दुश्मनों को दरगुजर और माफ किया। वैसे बेहतर करने वाले के लिए हम माफी की बहाना की, इस्लाम के खिलाफ मारिक आराम करने वालों की खताओं को दामन माफी में जगह दी। इला तवारीस बाकी नहीं है दुनिया इज़ार दिल बराना इज़ार ताहिराना, तेरी निगाह से दिल सोना में कब थे खोया गया है कहाँ तेरा। आमीन।